اٹھائیں فائدہ رمضان سے. رمضان آ گیا ہے، اس رمضان کے مہینے میں اگر اپنے لیے جنت کو واجب کرانا چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو منا لیجیے، اپنے عزیزوں کو منا لیجیے، اپنے دوستوں سے صلح کر لیجیے اور رنجش کو ختم کیجیے. جس طرح آپ ریزر کے ساتھ بال صاف کرتے ہیں، بال سر پہ نہیں رہتا، جب تم حسد اور دشمنی رکھتے ہو تمہارے اندر سے دین کی اقدار کا کس طرح صفایا ہوگی. نہیں، اسی طرح ہی ان مسجدوں کی رونق، صفوں کی رونق بنے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے عزیز بھائیوں ہمارے لیے کتنے بڑے پیارے پیکج ہمارے لیے رکھے ہیں. رمضان سے فائدہ اٹھائیں. نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات کے حوالے سے اور ان بابرکت لمحات اور گھڑیوں کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک بڑا ہی عظیم مہینہ سایہ فگن ہے. ایسا مہینہ جس کے روزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے اور اس کے قیام کو تمہارے لیے تطوعاً بیان کیا ہے. تو گویا ایک مومن آدمی اس رمضان المبارک کے ان چند دنوں میں، جنہیں ایام معدودات کہا گیا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیوں کے حصول میں جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ فاستبقوا الخیرات، قرآن کریم کے حکم کے مطابق کہ نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے کر اور زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ لے کر ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں انسان جو ہے وہ مادی ضروریات کے حصول کے لیے بار بار کوششیں کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ میں جو اصول ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، اور اس میں نیکیوں میں سبقت لے جانا یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ فلاں شخص اتنی نیکیاں کر گیا ہے، مجھے اس سے بڑھنا چاہیے. نیکیوں کے بڑھنے میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جستجو کرنا اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنا یہ مومن آدمی کا شیوا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہی شریعت کا حکم ہے. میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے اور ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے اور رحمت بڑی ساعات سے اور ان لمحات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ رمضان المبارک میں ہم جو بڑے عمل کرتے ہیں اس میں روزہ رکھنا، اس میں نماز پڑھنا، اس میں تلاوت آیات کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رات کا قیام کرنا، ہر مومن، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے، وہ نماز بھی پابندی سے پڑھے، رات کا قیام بھی کرے، تلاوت آیات بھی کرے. یہ ہر مومن خواہش رکھتے ہیں. بہت سارے مسلمان اس خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور بہت سارے بدقسمت ایسے بھی رہ جاتے ہیں کہ جن کے لیے رمضان کا آنا یا نہ آنا ایک برابر ہے. تو میرے بھائیوں، جب عام کیفیت میں ہم یہ خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مہینہ میں آپ اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں کہ عام روٹین کی حاضری سے زیادہ حاضری ہوتی ہے ہر مسجد میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے اندر عبادت کا ذوق موجود ہے، شوق موجود ہے، تما موجود ہے. لیکن اس سارے شوق اور تما کو، عادت کو عبادت کیسے بنائیں تاکہ اس رمضان سے حتی المقدور فائدہ اٹھایا جا سکے؟ سب سے پہلی بات وہ روزہ ہو، نماز ہو، تلاوت آیات ہو یا رات کا قیام ہو،
صدقہ و خیرات ہوں، لوگوں کی معاونت ہو، مالی مدد ہو، یا راشن کی صورت میں، کھانے کی صورت میں، سحری کی صورت میں، افطاری کی صورت میں، آپ جس طرح بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عمل جس کو آپ نیکی سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص سے نیت ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں کبھی بھی قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیو، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے اس کی نیت کی ہوتی ہے۔ اور نیت کی بنا پہ پھر اس عمل کو جب آپ کر رہے اس ڈیوریشن میں، اس دورانیے میں، اخلاص کا جذبہ ہمارے اندر سے ذرہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا، صرف اس بات کا، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے، صرف اللہ کی ذات کے لیے اپنے دین، اپنی عبادت کو خالص کیجیے۔ اور یہی صحیح دین ہے، یہی یک طرفہ دین ہے کہ اگر ہم یہ عمل کر لیتے ہیں، اس عمل کے بغیر، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اور اسی لیے دوسرا بڑا عمل یہ ہے جس سے ہم نے پرہیز کرنا، وہ ہے شرک سے بیزاری۔ آپ پہلے آیت کریمہ سنیے، پھر اس کی مزید وضاحت سنیے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر کی 65 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی۔ لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بدترین عمل کہ اس عمل کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی وارن کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی عمل کیا، آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے، آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں۔ اور سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، شرک کی دوسری قسم سنی جو ہمارے اس عمل کے ساتھ بڑی خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ شرک ہے چھوٹا شرک، کیسے؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا الریا، وہ ریاکاری، وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، عمل کوئی بھی کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اخلاص نیت کی بنا پہ کیا جاتا ہے، اور جب اخلاص نیت نہیں ہوتا، نیت خالص نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بندے نے اللہ رب العالمین کے لیے جو خالص نیت کرنا تھی وہ اس نے مخلوق میں سے کسی کے لیے کرنا۔ میں نماز لمبی پڑھوں، میری مسجد کے لوگ میری مارسائی کی گواہی، یہ لوگ تو گواہ ہو جائیں کہ اللہ کے یہاں پتہ نہیں گواہی پڑتی ہے کہ نہیں۔ میں اتنے رقم خرچ کروں، دنیا میں میری سخاوت مشہور ہو جائے، دنیا میں ہو جائے گی، اللہ کے ہاں پھر کیسے لکھا جائے؟ میرے عزیز بھائیوں، تلاوت آیات بندہ کرتا ہے خانی میں کہ مجھے سبحان اللہ واہ واہ کہا جائے، تو جب واہ واہ لوگ کہیں گے تو اللہ کے ہاں بندے کی قدر کیسی ہوگی یہ تو بندہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا شرک ہے، مجھے امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ اسی شرک کا ہے۔ نماز پڑھتے بھی اسی لیے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،
الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. نمازی ہیں, نماز پڑھنے والے, لیکن فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون, جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بری اور بدترین عادت جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے, یہ حکم ہمارے لیے آیا ہے, یہ اس وقت سے ہی شیطان اپنا داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں مومن کا عمل اللہ کے ہاں خلوص نیت سے قبول نہ ہو. اللہ سے جہاں پہ ہم اس کی نعمتوں کو خرچ بھی کرتے ہیں اور اس کی دی گئی صحت سے, جسمانی صحت سے فائدہ اٹھا کر روزہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ کریم ہماری نیتوں کو خالص کرے, اللہ کریم ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. تو میرے عزیز بھائیوں, تیسری بات, کوئی بھی عمل وہ جب تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا, وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا. رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ کو میرے بھائیوں, صحیح معنوں میں سحری کھانے سے لے کر افطاری اور افطاری کے بعد رات کو قیام اللیل, ہر عمل میں یہ بات ملحوظ رکھیں, ہر عمل میں, کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے یہ عمل ایسا عمل ہونا چاہیے اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہونی چاہیے, سنت رسول سے ثابت ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ سحری کو تاخیر سے, اور آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی. تاخیر سے سحری کرنا یعنی آخری وقت, اور جلدی افطار کرنا. آپ نے فرمایا اذا اقبلت الشمس من هاهنا وادبرت الشمس من هاهنا, جب رات ادھر کو یعنی دن ادھر کو چلا گیا ہے اور رات ادھر سے آ گئی ہے, فقد افطر الصائم, اس وقت روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا. اور ہم انتظار میں لگے بیٹھے رہتے ہیں کہ 2 منٹ 24 سیکنڈ گزریں گے تو پھر اس کو سائرن بجے گا, پھر افطاری کریں گے. میرے بھائیوں, پھر اپنے سنت پہ عمل نہیں. اور جس نے آپ کو افطاری کرانی ہے نا, اس نے بھی افطاری کر کے پھر آپ کو اعلان کرنا ہے. آپ کے پاس گھڑیاں موجود ہیں, اور آپ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جب دن ادھر کو چلا جائے اور رات ادھر سے آ جاتی ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے, آپ کی افطاری کا وقت ہو گیا. لہذا اس کو ملحوظ رکھ کے کریں, اور جب یہ سنت پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو سارے عمل کا سنت کے مطابق ثواب ملے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا, صحیح مسلم کی 1718 نمبر حدیث ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہیں, وہ مجھ سے ثابت نہیں, فہو رد, وہ رد ہے, وہ مردود ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے. اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو عمل آپ ایسا کر بیٹھے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, سحری بھی اس کے مطابق کھائیں, افطاری بھی اس کے مطابق کریں. افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ رات کو آدھی رات سے بھی پہلے جنک فوڈس منگوا لیں یا کوئی ایسی چیزیں کھا لیں اور صبح سحری کھاتے نہیں ہیں کہ نہیں ہم نے رات کو وہ کھانا کھا لیا اب سحری نہیں کھانی. آپ یہ سمجھ لیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ نافرمانی کر رہے ہیں, بالخصوص نوجوان نسل جو رات کو کھانے کی عادی اور پھر صبح سحری نہیں کرتے, اور جب دوپہر کو 1-2 بجتے ہیں پھر پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یار بھوک بڑی لگی ہے. آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی, جس کا خمیازہ آپ کو بھوک کی صورت میں, پیاس کی صورت میں اور تنگی کی صورت میں آپ بھگتنا پڑ رہا ہے. اس پہ عمل کریں کہ آخری وقت میں سحری کھائیں اور پہلے وقت میں افطاری کریں, انشاءاللہ خیر پہ رہیں گے. اس سے ہٹ کر عمل کریں گے, یہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا. چوتھی بات میرے بھائیوں, رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین کا اس سے نیک اعمال کی توفیق مانگیں. نماز کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے, قرآن پڑھنے کے حوالے سے, صدقہ و خیرات کے حوالے سے, قیام اللیل کے حوالے سے بھی, لوگوں کی معاونت کے حوالے سے بھی. یہ مومن کی صفت ہے. سورہ نمل کی 19 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، انعمت علی جو تو نے مجھ پہ، وعلی والدی میرے والدین پہ عنایت کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ اللہ مجھے توفیق دے میں ایسے نیک عمل کروں جس سے اللہ تو راضی ہو جائے۔ یہ عمل کی توفیق، یہ کثرت سے دعا مانگا کریں، یہ کثرت سے دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں ان نعمتوں کی بنا پہ جو تو نے مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، میری اولاد کو بھی، میرے خاندان کو دی۔ اللہ ان نعمتوں کی بنا پہ میں تیرا شکر ادا کروں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں میرا شمار کرنا۔ میرے بھائیوں یہ سورہ نمل کی 19 نمبر آیت ہے، 19واں سپارہ ہے، لہذا یہ کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کیا ہے۔ اس طرح فائدہ اٹھایا جائے رمضان سے، اس طرح اٹھایا جائے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نے ہمیں صحت سے نوازا۔ ہم بڑے فارغ البالی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، ہمارے کئی دوست ایسے ہیں جو بیچارے غریب اتنی گہری مرضوں میں مبتلا ہے کہ انڈا دوائی نہ کھائیں تو بیچارے ان کی صحت مزید ڈاؤن ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے نا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اگر اللہ رب العالمین کی قدر کرنا چاہتے ہو نا، اس کی نعمتوں کی قدر چاہتے ہو، انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، جو تم سے نیچے ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے نعمتوں میں اوپر ہے اور تم سے زیادہ اچھا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ جب تم نیچے والے کی طرف دیکھو گے، میرے نبی محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم یہ کام کرنے لگ جاؤ گے کبھی بھی اللہ کی کسی نعمت کو اپنے لیے حقیر نہیں سمجھو گے، کبھی نہیں سمجھو گے۔ سوچا کرو اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں 2 وقت کا کھانا بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اللہ ہمیں گھر میں عنایت فرما رہا ہے، اتنا بڑا شکر ہے، بغیر کسی سے مانگے ہمارے گھروں میں کئی دنوں کا راشن موجود ہے، اس اللہ کی کتنی بڑی ہے۔ اس لیے ان نعمتوں پہ کثرت کے ساتھ شکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب زیادہ خوشی نصیب ہوتی تھی آپ شکر کے لیے اللہ کے لیے نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، زیادہ خوشی ہوتی اب روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں ہماری روٹین دیکھیں، بڑی خوشی ہوئی کہتے روٹی کھواؤ، دعوت کھواؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یہ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں، اسی دن مجھے نبوت ملی ہے اور اسی دن میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، آپ سوموار کا روزہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے، اس کی قدردانی کرتے ہوئے، تو لہذا میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے اس نعمت کی قدر اس انداز میں کریں کہ اللہ کے لیے نوافل کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کریں، روزے رکھیں۔ اللہ نے یہ مہینہ فرضی دیا ہے، فرضی روزوں کا، اس کی عادت پڑے گی انشاءاللہ، بعد میں نفلی روزوں کی بھی انشاءاللہ عادت پڑے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اس رمضان المبارک میں ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت دی، فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرو، یہ آپ بھی کلمات یہ یاد کریں، آپ میں سے اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک اپنا ذکر کرنے پر، وشکرک اپنا شکر کرنے پر، وحسن عبادتک اللہ اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما، کہ میں تیرے لیے تیرے رستے میں بہترین سے بہترین عبادت اللہ تیرے لیے کر جاؤں، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں یہ عمل ہم کریں گے انشاءاللہ، عام دنوں سے ہٹ کر
ہمیں پھر نیکیاں کرنے کا زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ، اللہ اس کا تلذذ عطا فرمائیں گے۔ تو پھر میرے بھائیوں، انسان کو، مومن آدمی کو اگلا کام یہ کرنا چاہیے کہ سابقہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور سابقہ گناہوں کی معافی، دیکھیں رمضان پچھلا گیا، اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، ہماری زندگی میں اللہ کریم نے اور رمضان بھیج دیے، اور رمضان بھیج دیے۔ اسی رمضان کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اور اس رات کا مشاہدہ کر لیا، اللہ نے اس کی زندگی میں وہ رات نصیب میں لکھ دی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرض معاف نہیں ہوگا، لوگوں کا مارا گیا حق وہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ آپ اللہ کے رستے میں شہید بھی ہو جائیں، 100 مرتبہ شہید ہو جائے، لوگوں کا مارا گیا حق معاف نہیں ہونا۔ بہنوں کی وراثت ماری گئی معاف نہیں ہونی، کہ بہنوں کو تڑیاں لگا کر ان کو پنچ کر کے دبا کر جو وراثتوں کا حق مارا ہوتا ہے نا، 20 حج بھی کر لیں وہ کبھی حق معاف نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، فراڈ کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ لوگوں سے منافع لیا گیا، مال کمایا گیا، اور اس سے کوٹھیاں بنگلے بنا لیے، گاڑیاں خرید لی، اور سمجھیں یہ سارا اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ لوگوں کا خون آپ نے چوسا ہے جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے۔ اس مال سے زکوٰۃ مت ادا کیجیے، حج مت کیجیے، اس مال پہ انہی کا حق ہے جن سے آپ نے ناجائز طریقے سے لوٹا ہے، ان کو واپس کیجیے، یہ ان کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اتنا کانشیس رہا کریں۔ اللہ رب العالمین خود اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اللہ رب العالمین صرف پاکیزہ چیز ہی پسند کرتے ہیں۔ پاک چیزیں اللہ کے حضور میرے بھائیوں اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آج کے جمعے کی چھٹی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو پیغمبروں کو حکم دیا۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا ہے؟ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے ایمان والو، کلوا من، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں۔ اب نعوذ باللہ رسولوں نے، یہ نہیں ہے کہ ان کی کمائی نعوذ باللہ حلال نہیں تھی، نہیں، ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، برگزیدہ پیغمبروں کی جماعت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ پہلے پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر نیک عمل قبول ہونا ہے۔ یہ سبق ہمیں دیا گیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں ثم ذکر الرجل اشعث اغبر ثائر الرأس یطیل السفر یمد یدیہ، آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو بال بکھرے، گرد و غبار سے کپڑے اٹے ہوئے، لمبا سفر کر کے اللہ کے سامنے پہنچتا ہے، یمد یدیہ، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے بڑھاتا ہے، یا ربی کہتا ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کمائی کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی غذا بھی حرام کمائی کی، وملبسہ حرام، جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام کمائی کے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی قبولیت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر رمضان سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ چاہتے ہیں
تو جہاں اس روزے کا تحفظ بھی کیجیے۔ آپ نے یہ حدیث تو سن لی کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ سن لیا، لیکن ساتھ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے، آپ کے کان کا روزہ بھی ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی 1903 نمبر حدیث ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، والعمل به، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اس شخص کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، وہ کھائے پیے آرام سے، کیونکہ اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، سحریاں کھاتے ہیں، افطاریاں بھی بڑے دھوم دھام سے کرتے ہوں گے، اچھے ہوٹلز میں اچھے پیکیجز لے کر اچھے مینیوز کا اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن فرمایا لیس لہم من صیامہ الا الجوع، ان کے روزے سے ان کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ بھوک برداشت کرتے ہیں، اجر و ثواب ایک ٹکے کا نہیں ان کو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پیٹ کا تو روزہ رکھا ہے، زبان کا روزہ نہیں، انہوں نے یہ روزہ تو پیٹ کا رکھا ہے، کان کا روزہ نہیں رکھا، ہاتھ کا روزہ نہیں رکھا، آنکھ کا روزہ نہیں رکھا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہاتھ سے کسی حرمت والی چیز کا ارتکاب نہ کیا جائے، آنکھ سے کسی حرام چیز کا ارتکاب نہ کیا جائے، زبان سے کوئی ایسے الفاظ ہے جو حرام ہیں شریعت میں وہ نہ بولے جائیں۔ اگر یہ عمل کر لیتے ہیں، مجھ سے اور آپ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے، اس کے لیے تو صاف گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ اس کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس درجے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی بات بتائی، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں 10ویں بات یہ ہے کہ اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے بھائی، اپنے عزیز جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ قطع تعلقی ہے، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی 2565 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین، سوموار کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ویوم الخمیس، جمعرات کے روز کھولے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، الا رجلا، سوائے اس شخص کے کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہے، رنجش ہے، وہ ایک دوسرے کو بلاتے نہیں، ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث بتائی، نمبر آپ کو بتا دیا، جا کے چیک کیجئے۔ فرمایا فیقال، پھر بھی اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان میرے بندوں کو مہلت دے دو، شاید یہ صلح کر لیں، ان کو مہلت دے دو، شاید یہ صلح کر لیں، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دے دو، شاید یہ صلح کر لیں۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا ہے، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے رنجش رکھتے ہیں، ان کو جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے اس حدیث کے مطابق مغفرت کا سماں پیدا نہیں کیا جاتا۔ بھائیوں، منائیے اپنے دوستوں کو، منائیے اپنے رشتہ داروں کو، منائیے اپنے عزیزوں کو۔ کتنے ہی دوست ایسے ہیں کہ کئی مرتبہ کسی ان کے عزیز کا نام لے لیں، آگے سے کہتے ہیں جانے دیں، ان کا نام نہ لیا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا کیا انہوں نے؟ آپ کے 10 بندے قتل کر دیے۔ خاندان میں ایسی ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں جو سیپ کرتی کرتی ایک دوسرے کے کانوں میں پہنچتی ہیں، ان باتوں کی بنا پہ ہم تصورات کے عالم میں ہم نفرت کا مینار بنا لیتے ہیں، نفرت، اور نفرت کا ایسا مینار بناتے ہیں، ایسا نفرت کا محل بنا دیتے ہیں کہ اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں اس شخص کے بارے میں، اور اس کے بارے میں اتنی رنجش
اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں اس کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھیں، اٹھائیں فائدہ رمضان سے۔ رمضان آ گیا ہے، اس رمضان کے مہینے میں اگر اپنے لیے جنت کو واجب کرانا چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو منا لیجیے، اپنے عزیزوں کو منا لیجیے، اپنے دوستوں سے صلح کر لیجیے اور رنجش کو ختم کیجیے۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے وہ 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق ہی کرے۔ یلتقیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کی کیفیت بھی بیان کی کہ یہ دونوں کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ممکن ہے ایک مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہوں، ممکن ہے کسی ایک مجلس میں، کسی شادی پہ، کسی فوتگی پر یا کسی رشتہ دار کے گھر میں اکٹھے بھی ہو جاتے ہوں۔ فرمایا یلتقیان، ملتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ایک جان بوجھ کر ادھر کو منہ کر لیتا ہے، دوسرا ادھر کو کر لیتا ہے، جان بوجھ کے اگنور کرتے ہیں کہ شاید میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہوتا ہے جو السلام علیکم کہنے میں پہل کر لیتا ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والشحناء، پچھلی امتوں کی بیماریاں رینگ رینگ کر تمہارے اندر پہنچیں گی۔ کیسے؟ آپ نے 2 بیماریوں کی نشاندہی فرمایا، نمبر 1 حسد ہے، اور نمبر 2 ایک دوسرے کے ساتھ رنجش اور دشمنی رکھنا، قطع تعلق کرنا۔ فرمایا یہ الحالقہ، یہ آپ کو مونڈ کر رکھتے ہیں۔ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بالوں کو مونڈ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ولیکن تحلق الدین، تمہارے اندر سے دین کا صفایا کر کے رکھ دیں گی۔ جس طرح آپ ریزر کے ساتھ بال صاف کرتے ہیں، بال سر پہ نہیں رہتا، جب تم حسد اور دشمنی رکھتے ہو تمہارے اندر سے دین کی اقدار کا کس طرح صفایا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے ساتھیوں کو ملا کر، اپنے دوستوں کو ملا کر، اس جمعے میں وعدہ کریں کہ ہمارے جو ساتھی ہم سے روٹھے ہوئے ہم انشاءاللہ ان کو منائیں گے، صلح کریں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ بھائی پتہ لگے کہ آپ نے محمدی مسجد میں جمعہ پڑھا ہے، آپ کو ایک اللہ کے بندے نے حدیث سنائی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ اس پہ عمل کریں اور اس کا فرق آئے، تب آپ کے اخلاق اور کردار میں تبدیلی آئے، پتہ لگے کہ جمعے ہمارے اوپر اثر بھی کرتے ہیں، یہ واعظ ہمارے اوپر اثر بھی کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اگلا اہتمام یہ کیجیے، نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں وضو کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رمضان میں اس کی عادت ڈالنا شروع کریں گے انشاءاللہ سارا سال آپ کو عادت ڈلی رہے گی۔ فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعہ، جو شخص فرضی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، فہی کحجۃ، اس کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کعمرۃ تامۃ، جو شخص نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں نفل پڑھنے کی خاطر گھر سے وضو کر کے آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فہی کعمرۃ تامۃ، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح اس نے اللہ کے راستے میں مکمل عمرہ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عادتیں ڈالیں، اپنے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی لائیں۔ کتنی کتنی عمریں ہم نے گزار لی ہیں، ہم نے اپنی اصلاح کا فکر کیا۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اتنا پیسہ جوڑ جاؤں، اتنی جائیداد بنا جاؤں، اتنی دکانیں بنا جاؤں، اتنے ایسٹس بنا جاؤں، میری اولاد کا میرے بعد میں کچھ مسئلہ نہ بن جائے، ان کا کیا بنے گا۔ میرے بھائی، کبھی تو نے یہ سوچا ہے تیرے جانے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا؟ تو نے اپنے لیے کیا کچھ ذخیرہ کیا؟ کبھی اس بات کو بھی سوچا کہ تیرے جانے کے بعد تیرا کیا بنے گا؟ جس دن تو نے یہ سوچ لیا کہ تیرا کیا بنے گا،
اس کی بھلائی کا اہتمام کر لیا، انشاءاللہ تیری اولاد کا بھی نصیب اچھا ہو جائے گا، تیرا بھی اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی میرے بھائیوں اصلاح فرمائے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھائیں۔ کس طرح؟ باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ مساجد میں ابتدا میں تو ایک دو دن میں لوگوں کو ذرا چارم ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، جلدی جلدی مسجد میں آتے ہیں، اور وہ ہمارے پکے نمازی بیچارے جو سارا سال پہلی صف پہ وقت گزارتے ہیں، وہ ان دنوں میں 2 دنوں میں وہ لوگ آ کے ان کی جگہ قبول کر لیتے ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آئے۔ ہم پھر بھی ان کو کہتے ہیں کہ چلے اللہ ان کو توفیق دے، یہ اسی طرح ہی ان مسجدوں کی رونق، صفوں کی رونق بنے رہے، 2 دن بند ہو گئے تو میرے بھائیوں یہ وہی مسلمان ہے، وہی مسلمان ہے۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں اپنے ساتھیوں دوستوں پہ۔ اب رمضان المبارک ہے، ہر مسجد میں اچھی بلی فجر کے وقت حاضری ہوتی ہے۔ دن کے وقت کسی کو ہے نا مسجد میں کہتے ہیں ہم دکان پہ ہوتے ہیں، ہم فیکٹری میں ہوتے ہیں، ہم کام پہ ہوتے ہیں، فجر پہ بھی کام پہ ہوتے ہیں، فجر کے وقت بھی کام پہ ہوتے ہیں۔ فجر تو گھر میں سوتے ہیں نا ہم عام دنوں میں، تو عام دنوں میں جب گھر پہ ہوتے ہیں، جیسے ہی رمضان نکلنا ہے، شوال شروع ہونا ہے، وہی آدھی صف پونی صف پھر مسجد میں رہ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ بار بار اس کا اہتمام کیجیے، بار بار اس پیکج کو لینے کی کوشش کریں کہ باجماعت نماز پڑھیے اور اس کا فائدہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 241 نمبر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی، جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، 40 دن یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے، اور کتبت لہ براءۃ، اللہ کریم کی طرف سے اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، 2 مرتبہ وہ بری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ واقعتاً اس کے نصیب میں یہ برات ہو جائے۔ فرمایا براءۃ من النار، اللہ کی طرف سے وعدہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بری ہو گیا ہے۔ وبراءۃ من النفاق، اور دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کو منافقت کی صف سے نکال کر خالص مومنوں کی صف میں شمار کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 40 دن پورے ہوں، اگلے 40 دن کا اہتمام شروع کر دیں۔ کہاں سے لائیں؟ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 94 ہجری میں وفات ہوئی ہے، تابعی ہیں، کہتے ہیں 50 سال گزر گئے میری کبھی تکبیر اولی نہیں رہی، 50 سال گزر گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سارا دن مارکیٹ میں، بازار میں پیسے بھی کمانے میں رہتے ہیں، رات کو مجھ سے پوچھتے کہتے یار مارکیٹ سے آئی کچھ نہیں، بھائی اللہ کے بندوں میں مسجد میں آ کے ذکر کیا کرو، مسجد میں آ کے نماز کا اہتمام کیا کرو، اور ان فضیلتوں کو لینے کی کوشش کریں، فائدہ اس انداز سے اٹھائیں۔ 700 گنا کا اجر مل رہا ہے، اور نفاق سے برات ہو رہی ہے، جہنم کی آگ سے برات ہو رہی ہے۔ ہم میرے بھائیوں روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جہنم سے نکال کے ہمیں جنت میں لے جائے، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ جمعہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ ہمارے اوپر فرض ہے، نہیں پڑھیں گے اللہ ناراض ہوگا۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعے کا اہتمام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی صف میں نہ کہیں لکھ دے، اللہ ہمیں جنتی لوگوں میں شمار کر کے ہمیں جنت میں داخل کرے۔ یہی ہم چاہنے کے لیے ہر نیکی کرتے ہیں۔ تو جب یہی چاہنے کے لیے نیکی کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو پھر ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ 40 دن آج سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں کہ تکبیر اولی میری کبھی نہیں رہے گی، اور جب یہ نیت کر لیں گے انشاءاللہ جتنی مسجد آج وہ پیچھے تک ابھی ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، آپ کو ہر نماز کے وقت اسی طرح ہی رش نظر آئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ یہ وقتی طور پہ جذبات آئے، ایموشن آئے، اور وقتی طور پہ بندہ انتھوزیزم کا شکار ہوا تو فوری طور پہ ہاں جی ضرور کریں گے، اور بات ہو یار وہ پھر ٹائم نہیں لگا، پھر آنکھ کھلا کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلو، یہ اتنے جذبات ہیں۔ تو بھائیوں، مصمم ارادے سے نیت کرتے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے عزیز بھائیوں ہمارے لیے کتنے بڑے پیارے پیکج ہمارے لیے رکھے ہیں، رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد عمل دیکھیے اور اس کا اجر دیکھیے۔ سنن ترمذی کی 586 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت،
جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ثم قعد، پھر وہ بیٹھا رہتا ہے، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے، ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے، فجر کی نماز جا کے جماعت سے پڑھے، وہاں پہ بیٹھا رہے اور اشراق پڑھ کے آئے، اس کو حج اور عمرے کا مکمل 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 ثواب اللہ اس کا لکھ دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں یہ تمام کی تمام نیکیوں کے حصول کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ باتیں اور بھی ہوتی ہیں، انشاءاللہ بقیہ باتیں اسی والے سے اور آگے کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو نیک اعمال سے زیادہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں ساتھیوں کہ رمضان المبارک میں آپ جس طرح کی فضیلت آپ سماعت فرماتے ہیں، ہماری مسجد میں اس وقت تقریباً جو انفرادی جو قرضہ ہے وہ 25 لاکھ روپے کا انفرادی، جو الحمدللہ مسجد کے اخراجات ہو گئے، لیکن ظاہری بات ہے وہ قرضہ لیا ہوتا ہے تو پے کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کی ہمارے لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کبھی مسجد کا کام ٹھہرنے نہیں دیتے، بل 2 لاکھ آئے، 3 لاکھ آئے، 4 لاکھ آئے، خرچہ جتنا بھی آ جائے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کام ٹوٹنے نہیں دینا، فوری طور پر اپنی جیب سے، اپنے کاروبار سے، اپنی راز سے پیسے نکال کر مسجد کا کام چلاتے ہیں۔ کبھی آپ کو مسجد کے پنکھے گرمیوں میں بند نہیں ملیں گے، کبھی آپ کو سردیوں میں لائٹوں کے بغیر، ہیٹر کے بغیر سامان نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، یہ آپ کے بھائی دوست بزرگ یہ کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب سارا سال آپ کو ہم تنگ نہیں کرتے تو ایسے مواقع پہ ان کے ساتھ، ان کے کار خیر میں ان کے حصہ ڈالیے، ان کے ساتھ ملیے اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اس میں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے حاجی صاحب کو افتتان کرتے ہوئے یہ 10,000 روپے اپنی طرف سے، تاکہ آپ ساتھی بھی دیں، آپ ساتھی بھی اسی طرح ہی پیسے دیں اور زیادہ سے زیادہ پیسے لکھوائیں، پیسے دیں۔ مساجد، مدارس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے، پیسہ وہاں پہ لگے جہاں پہ ساری زندگی آپ کا قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کے آگے سجدے کیے جائیں گے، اللہ کے آگے رکوع کیا جائے گا۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں، یہ روئے زمین پر بہترین جگہ مساجد ہوا کرتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے سوچیں ہم اگر ایک سال میں ہم آتے ہیں ادھر اور 12 مہینے نماز پڑھتے ہیں، ایک شخص اگر سوچے نا، یعنی ذاتی طور پر ہی، آپ میں سے کئی لوگ ماشاءاللہ پہلے بھی تعاون کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اب کرتے نہیں، پہلے بھی آپ کرتے ہیں تعاون، تو ماشاءاللہ یہ سلسلہ اتنا بڑی مسجد بنی، اس کا نظام چلتا ہے۔ میں نے تو آپ کو 1 سال کا بتایا ہے، مسجد کو ماشاءاللہ 40 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، تو یہ سلسلہ تو الحمدللہ چل رہا ہے۔ اب ساتھی پہلے آپ کے آباء و اجداد چلاتے رہے، جو موجود ہیں وہ ابھی بھی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، جن کے آباء و اجداد چلے گئے ان کی محنتیں آج یہ بول رہی ہیں۔ ہمارے خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، وہ محنت کرتے رہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، لوگوں کو اس حوالے سے انسپیریشن دیتے رہے کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں۔ تو کبھی کسی انداز سے، کبھی سورہ یوسف سنا کر، کبھی امی عائشہ سنا کر کے لوگ زیادہ سے زیادہ مسجد میں آئیں، دین کی باتیں سنیں، اور دین کی باتیں سنیں گے اور اس سے موٹیویٹ ہوں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے۔ کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ نوجوانوں کی طرف پھرتے ہیں اور ان کا قلم نہیں ہل رہا، آپ ساتھی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 جمعے ہیں ہمارے جس میں ہم نے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے اور سارا سال کا بجٹ جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ میں سے ساتھی کوئی یہاں پہ سامنے نہیں آنا چاہتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مت سوچا کریں یار میں نے ایک بندے کو صبح کہا یار کچھ پیسے دیا کرو، اچھا بلا دوں، اور میں گلے چ پا دینا، اور میں کہا گلے چلا دوں، ڈالیا کرو، ان تبدوا الصدقات فنعم، 11 سال گلے میں ڈالا کریں۔ قرآن کی آیت ہے ان تبدوا الصدقات، اگر صدقات کو، نیکیوں کو ظاہر کر کے دیں، فنعم ہی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر اس کو مخفی رکھیں، فقراء کو دیں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ 11 مہینے مخفی کر کے دیا کریں، 12ویں مہینے روزوں کے مہینے اس پہ عمل کیا کریں ظاہری صدقے پہ، تاکہ آپ جب دیں گے اس کا اثر دوسرے ساتھیوں پہ پڑے گا، یار میرے فلاں بھائی نے بھی دیا، میں بھی دینا، اس نے 10,000 دیا، میں 15 دینا، اس نے 20 دیا، میں نے 25 دینا ہے۔ نیکیوں میں آگے نکلیں،
یہ پیسہ میرے بھائیوں جو مساجد پہ لگتے ہیں یہ سارے کاروباری لوگ ہیں، آپ کو ان میں نہ کسی پہ شک ہے، یہ چیزیں ساری سامنے ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ساتھی جو لکھوانا چاہتے ہیں بھائی صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کو لکھوا دیں، جو بائی ہینڈ دینا چاہتے ہیں بائی ہینڈ دے دیں، نہیں دے کے آئے اگلی جمعے دے دیں۔ تو یہ 4 جمعے ہم نے انشاءاللہ یہ اپیل کرنا ہوتی ہے۔ تو ساتھی آپ کو پتہ ہے مساجد و مدارس پورے قرۂ ارض پہ الحمدللہ موجود ہیں، ساتھی ہمارے پاس آتے بھی ہیں، ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی ساتھی اپنی کسی مسجد کے لیے اپنے کسی مدرسہ کے لیے آتا ہے، تو ہم ان کا بھی ساتھ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ ساتھی بھی جو آتے ہیں، مثلاً آج ایک ساتھی ہمارے پاس توحید آباد سے ہیں، علاقہ گلیاز سے، تو ہر سال آتے ہیں، ہمارے جامعہ سلفیہ کا ادھر سینٹر بھی ہے، تو آج بھی وہ بھائی پیچھے آئے ہوئے ہیں توحید آباد علاقہ گلیاز سے مسجد و مدرسے کے لیے، تو بعد میں پیچھے بیٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی آپ نے تعاون کر کے جانا ہے۔ تو یہ جو بھی ساتھی آتے ہیں نا، یہ امید لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خرچ کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کریح المرسلہ، جس طرح تیز تند و تیز آندھی ہوا کرتی تھی آپ اس طرح مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ریزرو مال جو ہم نے کیا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو اس لیے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، یہی آپ کا کیا گیا انشاءاللہ مبارک خیر میں انشاءاللہ شمار ہوتا ہے۔ شیخ کالونی میں 10 مارچ بروز سوموار صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک درس قرآن ہو رہا ہے، جس میں صاحبزادہ حافظ مرحوم شاہد صاحب اور مولانا عزیر صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ خواتین سے التماس ہے کہ وہ ان دروس میں شرکت فرمائیں۔ تو میں بات آپ ساتھیوں سے کر رہا تھا کہ ان معاملات میں نیکیوں میں تعاون کیا کریں۔ ابھی دیکھیں ہمارے پاس شہر میں ہمارے جو بڑے مدارس ہیں اس میں جامعہ سلفیہ ہے، اس میں کلیہ دارالقرآن ہے، اور دونوں کے ابھی جو ان کے پروجیکٹس ہیں، جامعہ سلفیہ کا پروجیکٹ 10 کروڑ کا ہے جو بلڈنگ بن رہی ہے اندر، تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک جمعے میں اعلان انشاءاللہ آخری جمعے میں کریں گے، تو آپ ساتھی ان کے لیے بھی آپ نے مال ریزرو رکھنا ہے انشاءاللہ، وہاں پہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں جس سے دارالقرآن نے پلاٹ لیا ہے اپنے کمپلیکس ساتھ بنانا ہے، اس لیے 8 کروڑ کا پلاٹ انہوں نے لیا ہے، کیونکہ وہ مین شاہراہ ہے ہماری گلبرگ والی، وہاں پہ جگہ مہنگی بہت ہے، تو اس لیے یہ باتیں آپ کو بتا اس لیے رہے ہیں کہ یہ سارے اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کے پیچھے، جو اتنی بلڈنگ مدرسہ مسجد بن جاتی ہے نا، یہ شخصی چیزیں نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پوری تنظیم ہوتی ہے، کوئی شخص اس میں اپنی طرف کوئی اپنا جس کو کہتے ہیں نا الو سیدھا کرنا مالی اعتبار سے وہ جیب میں نہیں ڈالتا، پوری کبینہ ہوتی ہے، پوری تنظیم ہوتی ہے، باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، چیزیں چیک ہوتی ہیں، اس لیے آپ ذوق کے ساتھ آمد کیا کریے۔ مدارس کا تو اتنا مساجد کا کردار ہے کہ آج آپ کے سامنے کوئی شخص آپ کو نیکی کی بات بتاتا ہے، کوئی برائی سے روکتا ہے، تو اس کے پیچھے کردار انہی مساجد کا ہوتا ہے، انہی مدارس کا ہوتا ہے۔ یہ علماء انہی مدارس سے پڑھ کر، انہی مساجد سے پڑھ کر آتے ہیں، آپ کے سامنے قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے اللہ کا دین بیان کرتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ آپ مد نظر اس بات کو رکھا کریں کہ جب ہم اس طرح یہ لوگ، میں ہوں یا کوئی بھی دوسرے ہمارے جتنے بھی ساتھی دوست ہیں، آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، تو روئے زمین پر ایک مدرسہ نہیں ہے، آپ کے پاکستان میں جگہ جگہ مدارس ہیں، کسی کی تعداد کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی جگہ پہ صرف حفظ ہوتا ہے، تو اسی مدرسے میں یہاں پہ تقریباً 100 کے قریب بچے حفظ ہو رہا ہے، یہاں سے بچے حفظ کریں گے، حفظ کر کے اگلے بڑے مدارس میں چلے جائیں گے، وہاں پہ جا کے درس نظامی کریں گے، عالم دین کا کورس کریں گے، مفتی کا کورس کریں گے، دین پڑھ لیں گے، مسائل بتانے والے بن جائیں گے، وہی آ کے پھر علماء کی مارکیٹ میں آئیں گے، مساجد سنبھالیں گے، مدارس سنبھالیں گے، ادارے سنبھالیں گے، تو اس طرح میرے بھائیوں کر کے یہ سلسلہ اسی طرح ہی انشاءاللہ آگے سے آگے چلتا ہے۔ یہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ و ترویج شروع کی ہے، یہ اسی طرح ہی سلسلہ چلتا ہے، اس وقت سے چل رہا ہے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آپ فنڈ ریزنگ کی اپیل کرتے تھے کہ لاؤ جی کس نے کتنے دینا، آج بھی سلسلہ وہی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ مساجد کو، یہ مدارس کو حکومتی سرپرستی کوئی نہیں۔ آپ کے سامنے جتنی بھی میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے، ہمیں پنجاب گورنمنٹ سے الگ پروجیکٹس مل جاتے ہیں، فیڈرل سے الگ مل جاتے ہیں، HEC سے الگ مل جاتے ہیں، تو یہ مختلف ایجنسیز ہیں جو سرکاری طور پہ موجود ہیں، باقاعدہ بجٹ میں ایلوکیشن ہوتی ہے، خود بجٹ کی تفریح ہوتے ہیں کہ سرکاری یونیورسٹیز کی گرانٹ اتنی ہوتی ہے، لیکن مسجد کی گرانٹ کوئی نہیں، مدرسے کی گرانٹ کوئی نہیں، یہ آپ ساتھی دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ حیران ہوں گے سن کے، ہمارے وائس چانسلر صاحب پچھلے دنوں میں کہتے ہیں کہ ہمارا 2000
24 کی گرمیوں میں جو بل آیا نا پورے ایک سال کا 80 کروڑ روپیہ آیا، یونیورسٹی کا بل 80 کروڑ روپیہ. اب 80 کروڑ روپیہ بل آیا، کسی نے تاریں تو نہیں لگائی ہوئی. لوگوں کی لاپرواہی سرکاری اداروں میں یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، پکے سارے ایک کمرے کے چلا دیں گے، پوچھنے والا کوئی. جب ہم ان چیزوں کو اپنا سمجھیں گے، مساجد میں یہ بہت اچھا اہتمام ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ساتھی کہہ دیتا ہے کہ جناب جہاں پہ آپ کھڑے وہی پنکھا چلائیں، باقی نہ چلائیں. تو یہ اس طرح کر کے ان میں پھر سرکاری بجٹ آ جاتا ہے. سرکاری بجٹ آتا ہے، بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر، اور کئی پروجیکٹس آتے ہیں، یہ مل کر ان چیزوں کے بجٹ مینٹین کرتے ہیں. لیکن مساجد مدارس کا بجٹ پاکستان میں پرائیویٹ ہو، یہ آپ ساتھی چلاتے ہیں. اس لیے ان کی حساسیت کو سمجھیں. یہ اتنی بڑی بریفنگ میں نے آپ کو اس لیے دی، آپ کا ذہن بنایا. پتہ آپ کو پہلے بھی ہے، پتہ یہ مجھ سے زیادہ آپ کو ہے، لیکن یہ ذہن سازی آپ کی اس وجہ سے کی ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی ساتھی آئے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون